فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ مال میں، اولاد میں، جان میں، صحت میں کچھ آگے بھیج دے تاکہ آنے والے وقت میں، کل میں وہ آنے والے وقت میں تیرے کام آ سکے۔ مکان کے وارث نظر آئیں گے، دکان کے وارث نظر آئیں گے، کوٹھی بنگلے کارخانے کے وارث نظر آئیں گے، قبر کا وارث میرے عزیزوں کوئی بننے کو تیار نہیں۔ دکانوں کا وارث بننے کے لیے وکیل کے پاس جائیں گے، جج کے پاس جائیں گے، باپ کی زندگی کا وارث بننے کے لیے، باپ کی قبر کا وارث بننے کے لیے کوئی خدا کے قرآن کے پاس نہیں آ رہا ہے۔ دائیں دیکھو دھوکہ، بائیں دیکھو دھوکہ، آگے پیچھے اوپر نیچے دھوکہ ہی دھوکہ نظر آ رہا ہے۔ وہ لوگوں زندوں کو تو دھوکہ دیا، مرنے والے کے ساتھ بھی بڑا دھوکہ کر دیا ہے۔ خدا بچاوے، خدا نہ دکھاوے، اپنوں میں پرائے میں کسی کا انتقال ہو جائے گا، مرنے والے کے لیے گھر کی مسہری نہیں، چنوٹ کا فرنیچر نہیں، دیر دیار کی لکڑی کا فرنیچر نہیں، کوئی لکڑی پسند نہیں آتی، کوئی منجا، کوئی بیڈ، کوئی شیٹ پسند نہیں آتی، سیدھے مسجد کے اندر سے پاک چرپائی لے کے جاتے ہیں۔ کفن بھی پاکوں کے ہاتھوں کا ہونا چاہیے، پانی بھی پاکوں کے ہاتھوں کا ہونا چاہیے، چادر بھی نیک لوگ پکڑیں، چرپائی کے پائے کو نیک لوگ پکڑیں۔ میرے عزیزو چرپائی پاک ہے، کفن پاک ہے، چادر پاک ہے، پانی پاک ہے، جس کو نہلایا گیا چرپائی پہ لٹایا گیا، ایمانداری سے بتاؤ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو ہی قبرستان میں میرے عزیزو چرپائی پہنچی، کفن پہ لپیٹ کر میرے عزیزو کسی کو پہنچایا، چادر کلمے والی دی، فرشتے کہتے ہو ڈھونگیو دو نمبریو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ چادر وہ لے کے آئے جس پہ پورا قرآن لکھا ہوا ہے، 6 کلمے لکھے ہوئے، ایمان مجمل، ایمان مفصل لکھا ہوا ہے، یا حیو یا قیوم، یا اللہ یا محمد لکھا ہوا ہے، پورے قرآن والی چادر میں لپیٹ کے لے آئے، بے شرم و شرم نہیں آتی؟ چادر تو وہ لے کے آئے جس پہ قرآن لکھا ہوا ہے، چادر میں اس کو چھپا کے لائے جسے کلمہ طیبہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔ ہم رسم و رواج کے بہت زیادہ عادی ہیں، مرنے کے 2 دن بعد، مرنے کے 3 دن بعد پوری برادری والوں کو بلایا جائے گا، پورے خاندان والوں کو بلایا جائے گا، پورے رشتہ داروں کو بلایا جائے گا، عبدالحنان صدیقی تقریر کرنے آئیں گے، مفتی محمد ضیاء مدنی صاحب دعا کرنے آئیں گے، ایک کھڑا ہو کے کہے گا ٹھہر دو ذرا دستار کر دو۔ مجمع میں 4-5 آدمی 10-15 کھڑے ہوں گے، 2-2 2.5 گز کے ان کے پاس رومال ہوں گے، مولوی صاحب یہ پگڑی باندھ دو، پگڑی باندھ دو۔ میں نے کہا اس کو پگڑی باندھنے کی وجہ کیا، میں کیوں باندھوں؟ کہ آج کے بعد گھر کا وارث یہ، دکان کا وارث یہ، مکان کا وارث یہ، بہنوں کی خوشیوں کا وارث یہ، رشتوں کا وارث یہ، ترمیم و تربیت کا وارث یہ، گھر میں اس کی مرضی کے بغیر نہ آئے گا نہ جائے گا، چولہا اس کی مرضی سے جلے گا، پنکھا اس کی مرضی سے جلے گا، کھانا اس کی مرضی سے پکے گا۔ آج کے بعد پگڑی باندھ دو، یہ باپ کی قبر کا بھی وارث ہے، باپ کے چھوڑے ہوئے مال کا بھی وارث ہے۔ میں نے کہا میں تو کم از کم اس کے سر پہ پگڑی نہیں باندھتا جب تک مجھے یہ نہیں بتائے گا میں باپ کی قبر کا وارث کیسے بنا۔ ابا جان کا انتقال پرسوں ہوا، پرسوں سے لے کر آج تک 10 نمازوں کی اذانوں کی آواز اس کے کانوں میں پہنچی، رب اکبر کی قسم یہ کسی محلے کی مسجد میں مجھے نماز میں نظر نہ آیا۔ چلو یہ بات چھوڑ دو، اس کی اپنی ذات کے لیے اللہ غنی، پرسوں سے ابا جان مرا، اب میرے عزیزو آج دوسرا تیسرا قرآن خوانی کا دن ہے، سارا فیصلہ باد اکٹھا ہوا ہے، اس سے پوچھو باپ کے مرنے کے بعد کتنی مرتبہ تو نے دن رات میں قرآن کھول کے دیکھا ہے؟ باپ کی قبر پہ پھولوں کی چادر ڈالنے والوں، پانی کے گجے رکھنے والوں، مسور کی دال ڈالنے والوں، کاش باپ کی قبر کے کنارے کھڑے ہو کے 3 مرتبہ قل اللہ پڑھتا، تیری تلاوت کے اندر اتنی طاقت ہوتی، مٹی کے گھڑے سے تیرے باپ کو اٹھا کے اللہ جنت الفردوس میں مکان عطا فرما دیتا۔
دکان والوں نے کبھی نہ سوچا، فیکٹری والوں نے کبھی نہ سوچا، مل والوں نے کبھی نہ سوچا کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ اکبر ہم نے اگلی منزلوں کے اندر اللہ کا سامنا کرنا ہے۔ میں نے اندھیرے والے گھر میں جانا، وحشت والے گھر میں جانا ہے، کیڑے بچھو والے گھر میں جانا۔ رب اکبر کی قسم نہ مال بچائے گا، نہ میرے عزیز و اولاد بچائے گی، وہاں تو وہ طریقہ بچائے گا جس طریقے کو اپنی زندگی کے طریقوں کے اندر ڈھال کے گیا ہے۔ صبح طرح طرح کے تمہیں میلے نظر آئیں گے، طرح طرح کا شور و غوغا نظر آئے گا، طرح طرح کی مجالس نظر آئے گی، طرح طرح کے میلاد نظر آئیں گے۔ رب اکبر کی قسم ہے ہر بندہ اپنا کردار دکھائے گا، اپنی شخصیت دکھائے گا، کوئی ہرے رنگ کو اپنی شخصیت کے نمایاں کرنے میں لائے گا، کوئی دروازے اونٹ گھوڑے سوار لے کے آئے گا۔ رب اکبر کی قسم آج اٹھ کر اس کردار کو لے کے جاؤ جو کردار آمینہ کا لال ہیرا کے دامن سے لے کر آیا، اور رحت میں قبر مبارک تک جانے میں، روزے مبارک تک جانے میں امت کی جھولی میں وہ کردار ڈال کے آیا۔ جب ان بازاروں کے اندر اس کردار کو دکانوں میں مکانوں میں لے کے چلو گے، پھر تمہیں دنیا یہ نہیں کہے گی امان جا رہا پٹھان جا رہا۔ جب آمنہ کے لال کے طریقوں کو اپناؤ گے، دیکھنے والا کہے گا پٹھان نہیں جا رہا بلکہ محمد کا غلام جا رہا ہے۔ مفتی محمد ضیاء مدنی صاحب آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا، علماء اکابرینات آپ نے دیکھا ہوگا، وہ 15ویں صفحے سے آواز دے گا بارش کے لیے دعا کرو جی، فصلوں کے لیے دعا کرو جی، مہنگائی کے لیے دعا کرو جی، لوڈ شیڈنگ کے لیے دعا کرو جی۔ ہائے میری بد نصیبی، جن کو خدا سے رو رو کے مانگ کے لیا، جن کو تعویذ کروا کر پڑھائیاں کر کے چلے چلے کاٹ کر جنہیں اللہ سے رو رو کے مانگا، رب اکبر کی قسم آج تک ان کے لیے دعا کرنے کا خیال نہیں آیا ہے۔ بیٹا آپ کا دعا کروانے میرے سے آ رہے ہو، حضرت جی دعا فرما دو میرا بیٹا آپ جیسا بن جائے، باپ تیرا باپ تو ہوں، نطفہ تیرا، خون تیرا، ایسی میرے اندر کیا وجہ کہ تم اپنے بچے کو اپنی زندگی کے مطابق نہیں ڈال رہے؟ آپ میں میرے عزیزو 4-5 فٹ کا فرق ہے، لیکن میرے عزیزو حال میں، قیل میں، قال میں، چال میں، انداز میں، لباس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ 8 بازار لگتے ہیں 24 گھنٹہ گھر کے اندر، کسی بازار کے اندر جوتا ملے گا، کئی بازار کے اندر کھانے پینے کا سامان ملے گا، کسی بازار کے اندر کپڑا ملے گا۔ کپڑا لینے والا کنارہ دیکھتا ہے، پٹی دیکھتا ہے، پہلے مہر اسٹمپ پڑتا ہے، اگر معیاری مہر لگتی ہے میرے عزیزو اس کپڑے کو خریدنے کے اندر کوئی تردد نہیں ہوتا، پیسہ بھی میرے عزیزو زیادہ سے زیادہ اس کپڑے میں معیار کو دیکھ کر، اسٹمپ کو دیکھ کے خرچ کرے گا۔ جوتے لینے والے کا بھی یہ حال، برتن لینے والے کا یہ حال، گوشت کے اوپر مہر دیکھیں گے میرے عزیزوں، پیسے دینے کو اس مہر کی وجہ سے تیار ہو جائیں گے۔ تمہیں اپنی ادا پسند آئی، ہمیں آمینہ کے لال کی ادا پسند آئی۔ کسی کے کپڑے کے کنارے میڈ ان چائنا لکھا، میڈ ان جاپان لکھا ہوا، رب اکبر کی قسم ہے جس کردار کو میں اس وقت سٹیج پر بیٹھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے ہر کنارے پر میڈ ان مدینہ لکھا ہوا ہے۔ یہ پگڑی اگر مجھے ابا پہناتا میں نہ پہنتا، دادا ٹوپی پہناتا میں نہ پہنتا، یہ گول گلا میرا دادا میری اماں پہناتی میں نہ پہنتا، چکور دامن میرا بھائی پہناتا میں نہ پہنتا، یہ کھلے بازو شلوار ٹخنوں سے اوپر، ہاتھ کے اندر عصا، چہرے پر داڑھی مونچھیں کتروانا، اگر میرا استاد کرواتا میں نہ کرتا، میں کیا کروں، میں کیوں نہ اسے اپناؤں؟ یہ تحفہ مجھے عام آدمی نہیں دیا بلکہ سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ نے مجھے تحفہ دیا۔ اس تحفے کا ادب ہے، احترام ہے، تقدس ہے۔ میں اسے لے کے مارکیٹ میں جا رہا ہوں، اسے لے کے کریا جا رہا ہوں، اسے لے کے شہر میں جا رہا ہوں۔ ساؤتھ افریقہ یہی تحفہ لے کے گیا، دبئی کے اندر یہی تحفہ لے کے گیا، دوحہ کے اندر یہی تحفہ لے کے گیا، ابوظہبی کے اندر یہی تحفہ لے کے گیا، مکہ مدینہ کے اندر یہی تحفہ لے کے گیا۔ میرے عزیز و رب اکبر کی قسم ہے اس کردار کو دیکھ کر خدا کی قسم لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آئے، کسی نے حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے۔
اندر کیا کالا پیلا گورا چٹا ہرا نوا، پتہ نہیں میرا اندر کیسا ہے، لیکن اس کردار کو دیکھ کر، اس صورت سیرت کو دیکھ کر ہر بندہ میرے سے دعا کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ او لوگوں، اگر ظاہر کا یہ حال ہے، باطن کا کتنا کیا حال ہوگا۔ اس لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سونے میں، جاگنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہنسنے میں، رونے میں، کپڑے میں، لتے میں، چپل میں، کھانے میں، پینے میں، سجدوں میں، رکوع میں، قیام میں، شادی میں، بیاہ میں، غمی میں، خوشی میں، اس وقت تک کامیابی نہیں ملے گی جب تک تم آمنہ کے لال کو اپنی زندگی کا آئیڈیل نہیں بناؤ گے۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی کو کامل نمونہ سمجھ کر اپنی زندگی گزارتا ہے، پھر رب اکبر کی قسم ہے برادری کو اللہ نہیں دیکھتا، خاندان کو اللہ نہیں دیکھتا، رشتہ داری کو اللہ نہیں دیکھتا، وہ بلال جو غلام ابن غلام ہے، ہونٹ جس کے چپٹے، رنگ جس کا کالا، ناک جس کی موٹی، حجت میرے عزیزو جب فتح مکہ ہوا، دوسرا دن ظہر کی اذان کا وقت آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کبھی میرے دل میں اول دم لینے کا خیال نہ آیا، اس دن میں بھی حضور کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو گیا کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف اشارہ کریں گے، عمر تو میری مراد ہے، آج اذان تو دے۔ لیکن رحمت والے نبی نے فرمایا میرا بلال کہاں ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی صفوں میں سے کودتے آ گئے۔ پتہ اس وقت بلال کا حال کیا تھا؟ ایک جوتا ٹوٹا، ایک پھٹا ہوا، جوتا ٹوٹا جڑ نہیں سکتا، پھٹا ہوا سل نہیں سکتا، لباس ایسا آگا چھپائے پیچھا کھل جائے، پیچھے چھپائے آگے کا حصہ کھل جائے، بعض جگہ ہاتھ رکھ کر اپنا ستر چھپایا، رنگ کا کالا میرے عزیزوں، قریشی نیچے کھڑے ہو گئے، ہاشمی سید نیچے کھڑے ہو گئے، اپنے پڑھائی نیچے کھڑے، ابو بکر عثمان نیچے کھڑے، علی نیچے کھڑے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے کھڑے، حسنین کریمین جنہیں کندھوں پر سواری کرائی انہیں بھی نیچے کھڑا کیا۔ فرمایا بلال ادھر سے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا، جو صدا تو انگاروں پہ لیٹ کے سناتا تھا آج واللہ اکبر کا ترانہ تو بیت اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے سنا۔ جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا دیکھو میرا بلال ہے، جس کے دل میں آمنہ کا لال آ جاتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم اس کا جوتا بھی ساتوں آسمانوں سے اونچا ہو جاتا ہے۔ معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بس اللہ کے ہاں تو دوسری بات ہی کوئی نہیں۔ ہاں بھئی کیا لے کے آیا؟ سوال ہوگا میرے عزیزو، جواب آپ کے میرے پاس کیا ہے؟ جب آپ سے میرے سے سوال کیا جائے گا الم یاتکم نذیر، کیا تیرے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، متنبہ کرنے نہیں آیا تھا، کیا تجھے کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ رو رو کے کہے گا قالوا بلا قد جانا نذیر، آئے تھے، ہم نے کہا تھا چلو 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 کافروں کو تبلیغ کر کے آؤ، آئے تھے مسجد کے کونے میں بیٹھے تھے، ہم نے کہا تھا تمہاری بیویوں کا کیا ہے، کن کے پیچھے چھوڑ کے آئے ہو، تمہیں اپنے بچوں کی فکر کیوں نہیں ہوتی؟ تانے ہم نے دیے، پتھر ہم نے مارے، مسجدوں کے دروازے ہم نے بند کیے۔ اللہ فرمائیں گے پھر آج میرے آمنہ کے لال کے حوضے کوثر کے اوپر کیا لینے کے لیے آئے؟ نکلو یہاں سے۔ ذمہ داری سے آج اہل حق کے سٹیج پہ جا کے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، رب اکبر کی قسم ہے، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے مدینے کی مٹی کو برا کہہ دیا، آپ نے فرمایا تو نے مدینے کی مٹی کو برا کہا، میں وقت کا امام ہوں، تجھے 30 درے مارے جائے۔ فرمایا مدینے کی مٹی کی توہین پر 30 درے مارے گئے، جو مٹی کی توہین کرے اسے 30 درے پڑے، جو سنت کی توہین کرے ایمانداری سے بتا اسے روز انور سے سلام کا جواب کیسے آئے گا؟ اہل سنت والجماعت کا متفق کا عقیدہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ انور اللہ اکبر آپ کی مٹی بیت اللہ سے اعلیٰ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی آسمان زمین سے عرش کرسی سے اعلیٰ۔
مٹی کا یہ مقام ہے، سارے جہان سے نبی کے روزے کی مٹی اعلیٰ، داڑھی کا کیا مقام ہوگا میرے عزیزو؟ جس طرح سرکار کا امتی صبح میلاد کے جلسوں میں جاوے گا، جلوسوں کے اندر جائے گا، غلام رسول کے اندر موت بھی قبول ہے کا نعرہ لگانے والا نعرہ لگاتا ہے، فرشتے کہتے ہو بے شرما شرم نہیں آئی، آج حضور کی محبت کے نعرے لگا رہا ہے، کل رات تو بیٹھ کر سلول پہ 500 روپے دے کے حضور کی سنت کٹوا کے آیا ہے۔ کہاں چلے گئے امام مالک رحمت اللہ علیہ جنہوں نے تربوز کو اٹھا کے پرے کر دیا تھا؟ فرمایا معلم و محدث و فقہا، مجھے بتاؤ کیف اکل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے تربوز توڑ کے کھایا کہ کاٹ کے کھایا؟ کہنے والے کہنے لگے اس کے بارے میں علم کوئی نہیں۔ فرمایا اٹھا کے لے جاؤ، کہیں حضور کی سنت کے خلاف نہ ہو جائے۔ کون نبی؟ عبد المطلب گھر آئے اور آ کر گھر کے کونے کے اندر بیٹھ گئے۔ مائی فاطمہ کہنے لگی تجھے آج کیا ہوا، کیوں تو آج پریشان ہے؟ کہنے لگے تجھے کیا بتاؤں، آج مکے والوں نے میری بہو پر انگلی اٹھا اٹھا کر میرا سر شرم سے نیچے کر دیا ہے۔ گھر سے نکلی نہیں، گھر اس کے پاس کوئی آیا نہیں، سر کیسے نیچے کر دیا؟ کہا سارے آج مکے کے سردار کہتے ہیں عبد المطلب تیرے گھر پر عطر کی بارش کون کر کے جاتا ہے؟ عجیب تیرے گھر پہ خوشبو آتی ہے، اور ہماری عورتیں جب تیرے گھر میں جاتی ہیں، بیوہ ہے نا تیری بہو، اور بیوہ عورت عرب کے دستور کے مطابق خوشبو نہیں لگا سکتی، تیری بہو پتہ نہیں کہاں سے خوشبو لے کے آتی ہے، کپڑوں سے، جوتے سے، تکیے سے، بستر سے، لحاف سے اس کی خوشبو کے حلے ہی آتے ہیں۔ مائی فاطمہ کہنے لگی دادی جان، کہنے لگی ہاں پرسوں ترسوں میری بھی سہیلی پڑوس نے آ کے مجھے بھی انہوں نے کہا تھا کہ پھر تو نے پوچھا، کہاں بڑی ذمہ داری سے ساس ہونے کے ناطے بہو سے پوچھنے کے لیے گئی، اتنا ہی میں نے جا کے کہا تھا آمنہ کہاں سے لے کے آتی تجھے خوشبو، کون دے کے جاتا؟ کہاں کی ہوں کی نہ چوں چرا کی، کہ آمنہ نے یوں آنکھ اٹھا کر مجھے دیکھا، اس کے ماتھے سے ایسا نور نکلا میرے چہرے پہ پڑا، میں گر کے بے ہوش ہو گئی۔ تیرے اندر ہمت ہے پوچھ، میں عورت ذات اپنا حوصلہ کھو بیٹھی، میں نہیں پوچھ۔ بیٹی باپ ہوں، جواب میں دوں گا تو مجھے تسلی دے دے، ابا کیا یہ جو تو کپڑوں میں خوشبو لگائے پھرتی ہے نا بیٹی کہاں سے آتی؟ یوں دیکھا، اچھا آپ کو بھی معلوم ہو گیا؟ کہاں؟ ابا جان مجھے کملی نہ کہنا، مجھے جھلی نہ کہنا، مجھے بیوقوف نہ کہنا، مجھے دیوانی نہ کہنا، تم تو کپڑوں سے خوشبو کی بات کرتے ہو، جوتے سے خوشبو کی بات، تکیے لحاف سے خوشبو کی بات ہے۔ کل رات یہاں سے گزرتے ہوئے میں نے اس دیوار کو ہاتھ لگایا تھا، 24 گھنٹے گزر گئے، اس دیوار سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ اچھا، اور اب تو مجھے پگلی دیوانی کہو گے، اب تو مجھے کہو گے آمنہ ایسا عطر کون سا جس کو تو چلو بھر بھر کے پیالے بھر بھر کے پیتی ہے؟ قسم ہے پیدا کرنے والے کی میں آمنہ تھوکتی ہوں، میرے تھوک سے بھی خوشبو آتی ہے۔ بیٹی اور کیا ہوتا ہے، کچھ اور معاملہ ہے۔ ابا جان حضرت مکی لکھتے ہیں، ابا جان صبح صبح میری اماں نور پیر کا ویلا، صبح شادی کے وقت، صبح صبح جب دنیا اپنے گھروں میں ہوتی ہے، میری اماں مجھے پانی کا برتن دیتی ہے، سامنے کنویں سے میں پانی بھر کے لاؤں۔ ابا اگلا راز بتاؤں، اللہ اکبر، مجھے دیوانی نہ کہہ دینا، درخت جھک کے مجھے سلام کرے، نکیلے پتھر ریشم سے زیادہ نرم ہو جائے، پہاڑ ابا میرے آگے جھکے، ابا جان جب پانی بھرنے کے لیے جاؤں پانی گہرائی میں ہوتا ہے، جھک میں نہیں سکتی، اللہ کی امانت میری کوکھ میں، تھوڑی دیر کے بعد پانی ٹھاٹھے مارتا کناروں تک آتا ہے، میں اپنا برتن بھر کے نکلنے لگتی ہوں، میری سنگتیاں سہیلیاں میرا ہاتھ پکڑتی ہیں اور کہتی ہیں آمنہ تجھے خدا کا واسطہ جامینا، جب تک تیرے قدم یہاں لگے رہیں گے پانی کناروں تک رہے گا، میں برتن بھرنے میں آسانی ہوگی۔ ابا جان تجھے اگلی بات بتاؤ حیران ہو جائے گا، ابا جان جو سامنے درخت ہے، ابا پتہ اس کے اوپر نہیں، ٹہنی اس کی اجڑی پڑی ہے، شاخ اس کی سوکھی ہو
گئی ہے. اللہ اکبر. عبد المطلب کہنے لگے بتا کیا بتانا چاہتی ہے؟ کہ ابا جان جب اس درخت کے پاس سے گزرتی ہوں یہ درخت مجھے دیکھ کے مٹکا مٹکا کر حوصلے سے بڑی خوشی خوشی میں کہتا ہے ابشری یا آمنہ فإنکی قد حملتنی بأحمد. اے آمنہ تجھے مبارک ہو، ان قریب تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا. آمنہ یہ کیا سنا رہی تو؟ ابا نہ کستوری کا کمال، نہ زعفران کا، نہ مشک و عنبر کا کمال ہے. اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگی ابا جان اس میں آنے والے مہمان کا کمال ہے. کون سا مہمان؟ الف کہنے لگا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہنے لگا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہنے لگا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہنے لگا ثاقب سما آ گیا، جیم کہنے لگا جہالت کا دور کرنے والا آ گیا، ہا کہنے لگا حبیب خدا آ گیا، خا کہنے لگا خیر الورا آ گیا، دال کہنے لگا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہنے لگا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہنے لگا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہنے لگا زمین و آسمان کا محور پہ کرا گیا، سین کہنے لگا سرور کونین آ گیا، شین کہنے لگا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہنے لگا صادق الامین آ گیا، ضا کہنے لگا ضامین جنت آ گیا، طا کہنے لگا طٰہٰ کی سیرت والا آ گیا، ضا کہنے لگا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہنے لگا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، عین کہنے لگا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہنے لگا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہنے لگا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہنے لگا کائنات کا محور پہ کر آ گیا، لام کہنے لگا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا، میم کہنے لگا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہنے لگا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہنے لگا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہا کہنے لگا ہدایت اور اس کا منبع آ گیا، یا کہنے لگا یسرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا. رحمت آمنہ کے دروازے پر، برکت عبد المطلب کے دروازے پر، کرم عبد المطلب کے دروازے پر، نور برس عبد المطلب کے دروازے پر. ادھر میرے عزیزوں باہر کی حالت یہ، ادھر اندر کے حالوں کو سنو. اما آمنہ کہتی ہر رات مجھے کوئی نہ کوئی آ کے خواب کے اندر رحمت والے نبی کی بشارت دے جاتا ہے. رات کو سوتی ہوں اللہ اکبر ایسی عورتیں میری کمر کے آگ پیچھے کھڑی ہو کر پکھا جلتی ہیں. اس عورتوں کو میں نے آج تک کبھی مکے کی گلیوں میں نہ دیکھا. چاند میرے قدموں میں، ستارے میرے قدموں میں آ کے بلائے لیتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اما جان کہنے لگی آمنہ کا لال جس دن دھرتی پر آیا رب اکبر کی قسم میں نے ستاروں کو اتنا نیچے دیکھا میں ڈر کے پرے کو سرک گئی کہ آسمان کے ستارے میرے اوپر نہ گر جائے. بچے گود لینے والی مدینے میں، حلیمہ بھی مدینے میں آ کر چار چفیرے چکر مارتی ہے. میرے عزیزوں جن کو دینا نہیں تھا ان کو آ کے واپس دے دیا، جن کو دینا تھا میرے عزیزوں اسے جا کے واپس بلایا. بھائی حلیمہ دروازے پر آئی، من انتق الباب کون ہے دروازے پر؟ انا حلیمہ سعدیہ، میں حلیمہ سعدیہ دروازے پر آئی. کیا لینے آئی؟ روٹی لینے آئی، پانی لینے آئی. آمنہ مجھے پتہ لگا تیرا بچہ یتیم پیدا ہوا، کلیجے پر ہاتھ رکھا بی بی چلی جا. کتنی آئی کو یتیم سمجھ کے چھوڑ کے چلی گئی، یہاں دروازے سے کیا ملے گا؟ آمنہ دروازے سے بعد میں دھکیلیو، کنڈا بعد میں کھولیو، پہلے دروازے کے پیچھے آ کے میری بات سن. 3 دن ہو گئے مجھے مکے میں آئے ہوئے، کوئی مجھے پانی کو نہ پوچھے، روٹی کو نہ پوچھے، بچہ بچی دینا تو دور کی بات ہے. تھک ہار کے میں اور میرے گھر والا حارث حرم کے سین میں کونے میں سو جاتے ہیں. تجھے پتہ ہے جب میں سوتی ہوں خواب مجھے آتی ہے، میں کیا دیکھتی ہوں 14ویں رات کا چاند ٹوٹ کے میری جھولی میں آ کے گر جاتا ہے. 3 دن مسلسل میں نے خواب دیکھا اے آمنہ جو اس چاند کے ٹکڑے میں سے خوشبو آتی ہے پیدا کرنے والے کی قسم آج وہ تیرے دروازے سے مجھے خوشبو آ رہی ہے.
مائی آمنہ نے سیدہ حلیمہ سعدیہ کے لیے دروازہ کھول دیا. رخ انور سے جب کپڑا ہٹایا, چہرہ مصطفیٰ دیکھا, کلیجہ منہ کو آنے لگا. کہنے لگی 45 سال کی میری عمر گزر گئی, اپنے پرائے سب کے کھلائے, زندگی گزر گئی بچوں کو لوریاں دیتے دیتے, جو آج چہرے کی رعنائی آنکھوں میں بہہ گئی, آج تک میں نے ایسا بچہ دیکھا ہی نہیں ہے. بس تو دینے کی بات کر. کہ کیا لے گی؟ کہ ان کو لینے کے بعد بھی کوئی چیز چاہیے. گھر لے گئی. سستائے ہوئے, تھکے ہوئے, سواریاں تھکی ہوئی جب گھر پہنچے, شام کا وقت ہوا, سورج ڈھل رہا ہے, چاند نکل رہا ہے, اندھیرا چھا رہا ہے. مائی حلیمہ کے گھر کے چراغ میں تیل کوئی نہیں. دروازے پر کچھ شور سنائی دیا. کون؟ انا ام خولا سعدیہ. حارث, یہ میرے دروازے پر کیا بات ہے؟ میری غریبی, کشمہ پرسی, میری فقیری کو دیکھ کر آج تک تو نے میری بات کا جواب نہ دیا. اوہو, آج میرے دروازے پر بتا تو کیسے آ گئی ہے؟ میرے ساتھ تو نہ بیٹھا کرتی تھی. حلیمہ اپنی غریبی کی وجہ سے کوئی بھانڈا, کوئی لتا کپڑا, کوئی آٹا روٹی مانگے, آج تو چل کے میرے دروازے پر آئی, کوئی خاص بات ہے؟ اب باہر. اے حلیمہ, میں اکیلی نہیں آئی, پورے بنو سعد کا قبیلہ تیرے دروازے پہ آ کھڑا ہے. حلیمہ جلدی کر دروازہ کھول ورنہ توڑنے میں دیر نہیں کریں گے. اما حلیمہ کہنے لگی قرضہ کوئی نہیں, لینا دینا کوئی نہیں, تیرا میرا جھیڑا جھگڑا کوئی نہیں, بتا آج میرے دروازے پہ کیوں آئی؟ کہنے لگی تیری بات کرنے نہیں آئی, تیری اولاد کی کرنے نہیں آئی, تیرے سور حارث کی بات کرنے, تیرے مکان تیری کی وجہ سے نہیں آئی. آج مجھے اس چراغ کے بارے میں بتا جو تیرے گھر کے اندر جل رہا ہے, روشنی ہمارے ویڑوں کے اندر دے رہا ہے. چراغ تیرے گھر میں, روشنی ہمارے گھروں میں آ رہی ہے, دیواریں پھاڑ پھاڑ کر کہاں سے لے کے آئی؟ اماں بھی ناز و نم میں آ گیا. اچھا, ڈونٹ ڈسٹرب می, صبح آنا. چلو میرے پاس وقت نہیں, چلو صبح آئیو. حلیمہ تیری مہربانی, نمبر لگا لگا کے آنا, لائن میں کھڑے ہو کے آنا, بے ادبی نہ کرنا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, خبردار درود بھی خاموشی سے پڑھنا, یا تمہیں پتہ ہے کائنات کا محمد آرام فرما رہا ہے. ہائے نہیں میری بد نصیبی. مفتی صاحب آج تک یہی سمجھ میں نہیں آیا, حضور کو بیٹھ کے یاد کرنا, کھڑے ہو کے یاد کرنا, لیٹ کے یاد کرنا, غاروں میں, مزاروں میں, اپنوں میں, پرائے میں, طائف کی گلیوں میں امت کو یاد کر کے ہاتھ اٹھا کے رو کے چلا گیا. آج تک فیصل آباد والوں کو یہ نہیں سمجھ میں آیا رحمت والا نبی بشر بن کے آیا کہ نور بن کے آیا. آؤ میں تمہیں ذمہ داری سے بتاؤں, فاطمہ زینب رقیہ ام کلثوم کا ابا بن کے آیا, حسنین کریمین کا نانا بن کے آیا, فاطمہ الزہرا کا ابا بن کے آیا, خدیجہ عائشہ کا شوہر بن کے آیا, صدیق کا یار بن کے آیا, خدا کا لاڈ دلارا محمد رسول اللہ بن کے آیا. چودرانی ہوگی اپنے گھر, نمبردارنی ہوگی اپنے گھر, وزیرانی ہوگی اپنے گھر. چل چل ام خولا سعدیہ, ادب کے تقاضوں کو ملوذ خاطر رکھنا. میں دروازہ کھولوں قدموں کی آہٹ نہ آوے, سانس بھی پھونک پھونک کے لینا, چھینک آوے روک لیو, ڈکار آوے روک لیو. پتہ یہ کون سی ہستی آرام کر رہی ہے؟ یہاں جبرائیل بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے. سونا تیرے ہاتھ لگا, چاندی تیرے ہاتھ لگی, ہیرے تیرے ہاتھ لگے, کہ یہ چیزیں تو اس کے قدموں کا دھون ہے. دروازہ کھولا, ام خولا سعدیہ کا ہاتھ پکڑا, اندر لے کے آئی, رخ انور سے کپڑا ہٹایا. ام خولا سعدیہ نے ایک چہرے کی جھلک دیکھی, دوڑی دوڑی دروازے پہ گئی, کہنے لگی او بنو سعد کے قبیلے والو, رب اکبر کی قسم ہے یہ چاند اور چراغ کا کمال نہیں, محمد کے حسن و جمال کا کمال ہے.
اتنی شانوں والا، اتنی آن بان ٹھان والا اللہ نے نبی عطا فرمایا۔ پاکستان والوں، اس نبی کا پروگرام سال تمہارے ہاتھ میں آیا، بتاؤ بتاؤ رحمت والے نبی کے سال کے ساتھ ہم نے کیا حال کیا ہے؟ یار دیے وہ نرالے، اولاد دی وہ اعلیٰ عطا فرمائی، مکہ مدینہ اعلیٰ عطا فرمایا، جسم دیا وہ اعلیٰ عطا فرمایا۔ رب اکبر کی قسم، مدینے میں ایک عورت آئی، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ کر اشارہ کیا، آپ کو کہیں بلایا۔ آپ نے فرمایا اماں بتا کیا بات ہے؟ اب کیا کری؟ میری آرزو، میری ایک تمنا ہے، کاش میرا بچہ ہوتا، ساری آرزو اس سے پوری کرتی۔ اللہ نے مجھے اولاد کوئی نہیں دی، لیکن محمد تو مجھے میرے بیٹوں جیسا نظر آتا ہے، میرے پاس بہترین قسم کا کپڑا ہے، میرا دل چاہتا اپنے ہاتھوں سے کرتا سی کے تجھے پہناؤں، میرا مال بڑھ جائے گا۔ آپ نے فرمایا اماں ٹھیک ہے، تو سی کے لا، کملی والا تجھے پہن کے دکھائے گا۔ وہ ماں چند دل کے بعد آئی، کرتا لے کر آئی۔ رحمت والے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے جرمت میں کھڑے ہو کر اپنا پیوند والا کرتا اتارا، ماں کا سلا ہوا کرتا پہن لیا۔ اللہ اکبر! یا میرے عزیزوں بڑا سبق ملتا ہے، بھائی مل آنر بن گیا، فیکٹری والا بن گیا، بھائی کے پاس پجیرو ہے، لومزین ہے، بھائی کے پاس فارچونر ہے، غریب بہن کبھی تحفہ لے کے آوے، کبھی اپنے گھر سے دیسی گھی لاوے، کبھی اپنے گھر سے کپڑا لتا لے کے آوے۔ تیرے بیٹے بیٹی کی شادی میں بہن اللہ اکبر مامی خالہ ماسی بن کر اپنے گھر سے سامان لائے۔ جہاں تیرے پاس لاکھ لاکھ کے جوڑے ہو، بہن کے 2000 کے جوڑے کو حقارت سے نہ دیکھنا۔ اگر بہن کی آنکھ میں آنسو آ گیا، رب اکبر کی قسم ہے عرش والا بھی ناراض ہو جائے گا، عرش والے کا مصطفیٰ بھی ناراض ہو جائے گا۔ کہاں عورت، کہاں اس کے ہاتھوں کا سلا، کہاں معراج کا دولہا؟ حضور کے سامنے کرتا کیا کہ پہنو گے؟ ہاں، اپنا پیوند والا کرتا اتارا، پہن لیا۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ تھی بوڑھی، اگر یوں کہتی کرتا پہن کے بڑا سونا لگتا تو دنیا کہتی آمنہ کے لال کا شان کم، کرتے کا شان زیادہ ہو گیا۔ حضور کے مخڑے کو دیکھ کے کہنے لگی اس کپڑے کی کوئی ویلیو نہیں تھی، کوئی قیمت نہیں تھی، تیرے قدموں کی مٹی کے ذرے کے برابر نہیں تھا۔ کملی والے، یہ کپڑا جب میرے ہاتھ میں تھا تو بے قیمت تھا، جب یہ کپڑا تیرے وجود کے ساتھ ٹکرایا اس کپڑے کا مان ہی بڑھ گیا۔ اماں راضی کہاں راضی؟ ماں ادھر کو گئی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا تاجر حضور کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے، بہت ہی اعلیٰ قسم کی سلائی ہوئی ہے، کنارے دامن موڑ تالا سیاہ۔ حضور مسکرائے، مجھے لگتا ہے یہ جوڑا تجھے پسند آ گیا، لے گا کہ جی اللہ کے نبی؟ آپ نے کرتا مبارک اتارا، عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھ میں دے دیا۔ صحابہ دائیں بائیں سے باتیں کرنے لگے، تجھے کپڑے کی کوئی کمی تھی، ایک دل تو پہننے دیتا، تو نے کرتا اتروا لیا۔ اللہ اکبر! تیرے پاس تو کپڑوں کے تھان ہیں، تیرے پاس تو دکان موجود ہے، تیرے پاس تو بڑے کپڑے موجود ہیں، تجھے اس کرتے کا کیا لینا؟ رحمت والے نبی اپنے حجرے مبارک کی طرف چلے گئے۔ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے تمہیں کس نے کہا میں کرتا پہنوں گا؟ شادیوں بیاہوں میں پہنوں گا، سفروں میں پہنوں گا، میں گھر جاؤں گا یہ کرتا اتار کر اپنی بیوی کے حوالے کروں گا اور وصیت کروں گا، آج نہیں کل، کل نہیں تو پرسوں، جس دن میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دینے کے بعد نیا کفن نہ دینا، رحمت والے نبی کے جسم سے لگے ہوئے کرتے کے اندر کفن پہ نہ دینا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھیں گے او عبد الرحمن میرے دربار میں کیا لایا؟ کہوں گا عمل پلے کچھ نہیں، تیرے نبی کے جسم کے لگا ہوا کرتا کفن کے طور پہ ساتھ لے کے آ گیا۔ رحمت حجرے مبارک میں تشریف لائے، سنو سیرت، حجرے مبارک میں تشریف لائے، اماں آمنہ کی اکھیاں آنسوؤں سے گیلی دیکھی۔ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آج تو جو منظر دیکھا، آج سے پہلے میں نے کبھی منظر نہیں دیکھا۔ کیا ہوا؟ ایک عورت آئی تھی، دو بچیوں کا ہاتھ پکڑ کے لائی تھی، پتہ اس نے مجھے کیا کہا؟ کہنے لگی اے عائشہ تیرے گھر میں کچھ کھانے کو مجھے نہ دے، ان بچیوں کی اس بچیوں کا خیال کر، کئی دنوں کے ان بچیوں کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا نہ کیا۔ آپ نے فرمایا پھر تو نے کیا کیا؟ کملی والے تھوڑی دیر پہلے 6 ہدیے کی کھجوریں، ایک دودھ کا پیالہ آیا تھا،
تین اپنے حصے کی، تین آپ کے حصے کی رکھی۔ آپ نے فرمایا عائشہ پھر تو نے کیا کیا؟ کہ اپنے حصے کی 2 کھجوریں میں نے بچی کو دے دی، دونوں بچیوں کو کھجوروں کی گٹک نکال کر اماں نے گودا حوالے کر دیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ عثمان نے کچھ کھایا کہ نہیں، میں نے دیکھا کھجوریں کھاتی بچی کو دیکھ کر اماں کا دل للچا رہا ہے۔ میں اپنے حصے کی تیسری کھجور اٹھا کے لائی، اماں نے کھول کر اس کی گٹلی نکالی، منہ میں ڈالنے لگی، بچیوں نے جپاٹا مار کر آدھی کھجور بھی کھا لی۔ آپ نے فرمایا عائشہ اس نے کچھ کھایا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا میری کھجوریں دے دیتی، تو نے میری کھجوریں کیوں نہ دی؟ کملی والے بھوکے آپ بھی بھوکی میں بھی، اگر بھوک کی وجہ سے مجھے کچھ ہو گیا تو میرا نقصان ہو جائے گا۔ میں نے کھجوریں آپ کے لیے رکھی، اگر خدا نہ کرے بھوک کی وجہ سے آپ کو کچھ ہو گیا تو ساری امت کا نقصان ہو جائے گا۔ کون تھی؟ نہیں پتا، کہاں؟ کبھی تو گئی۔ دروازے کے باہر بلال، انس، ابو ہریرہ، جلدی جلدی آؤ، جلدی جلدی آؤ، جی۔ فرمایا دیکھنا ابھی عورت گئی نشانی ہے، دونوں ہاتھوں میں بچیوں کا ہاتھ لے رکھا ہے، ایسی بچیوں کی تربیت کی جہاں نظر آ جائے میرا بلال دامن پھیلا کے کہہ دینا بچیوں کا خیال کرنے والی ماں، کملی والا تجھے نبوت والا دامن پھیلا کے جنت الفردوس کی بشارت دے رہا ہے۔ عائشہ کوئی اور بھی آیا تھا دروازے پر؟ ہاں جی ہاں، سامنے والی پڑوسن آئی تھی۔ تو نے کچھ دیا؟ کہتی ہے ہی کچھ نہیں تھا، وہ 3 کھجوریں، دودھ کا پیالہ۔ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی کچھ بچے تو مجھے دینا۔ کہاں ہے میری کھجوریں؟ دودھ کا پیالہ لیا، دروازے کی طرف ہو لیے، سنو سنو سنو، اما عائشہ رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے کہاں چلی؟ کملی والے میں بھی دیکھوں گی کس کو دے کے آ رہے ہو۔ فرمایا ایسا نہ، لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، دینے والا اوپر ہوتا ہے۔ جب تو پردے سے جھانک کے دیکھے گی لینے والی کا ہاتھ نیچے ہوگا، تیری نگاہوں کے اندر شرمندہ ہوگی۔ عائشہ تیرے سامنے میں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، اگر تیرے سامنے شرمندہ کیا تو دنیا والوں کو کون پیغام دے گا؟ ہم نے اس نبی کا لڑ پکڑا جو گرانے نہیں آیا، گروہوں کو اٹھانے کے لیے آیا۔ کھجوریں دی، دودھ کا پیالہ دیا، مسکرا رہے، آنکھوں سے آنسو بھی آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے بڑے اطمینان سے بیٹھے اور بیٹھ کے کہنے لگا عائشہ ہاں میرا ٹھر گیا، اب مجھے سکون آ گیا۔ اگر میں کھاتا پیتا میرا پڑوسی بھوکا رہتا، دنیا والوں کو کون بتاتا ہم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا جو زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بلکہ آیا ہے۔ اپنوں کے لیے، پراؤں کے لیے، دشمنوں کے لیے، یاروں کے لیے، بیگانوں کے لیے ایسا پیغام دے کر گئے۔ غار حرا سے باہر آئے تو ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا۔ جب آپ کا سیدہ عائشہ کے گھر میں جنازہ آیا، رب اکبر کی قسم ساری امت کو روتا چھوڑ گیا ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ آج میرے عزیزو وقت نہیں، بس میرے عزیزو سفر آپ نے بھی کرنا، زندگی انشاءاللہ بار بار آنا جانا رہے گا۔ یہاں سے صرف چاول لے کے نہیں جانا، دال حلیم لے کے نہیں جانا، یہاں سے ٹھنڈا پانی پی کے نہیں جانا، کم از کم ایک سنت تو ہر بندہ زندہ کر کے جاوے۔ سب سے پہلی سنت میرے عزیزو کپڑے والی بات میں زندہ کریو، مکان والی بات میں زندہ کریو، دعا والی بات میں زندہ کریو۔ پہلے اپنے سر کے بالوں کو دیکھو، 500 روپیہ دے کر، 1000 روپیہ دے کر، 2000 روپیہ دے کر جو آپ نے ڈیزائن اور سٹائل بنایا ہے سیلون کی دکان پر، اللہ کی قسم یہ صحیح نہیں، صحیح نہیں، صحیح نہیں ہے۔ کبھی طرف مانگ نکالو گے یہودیوں کی علامت ہے، سجی طرف مانگ نکالو گے عیسائیوں کی علامت ہے، بیچ میں مانگ نکالو یا بال اوپر کی طرف لے جاؤ، یہ سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ اب بتاؤ ایمانداری سے اس سنت کو زندہ کون کرے گا؟ آج کے بعد دائیں بائیں مانگ نہیں نکلوانی، بال اوپر کی طرف یا درمیان میں مانگ، یا آمنہ کے لال کی سنت
بعض علماء اکرام نے فرمایا نبی علیہ السلام کے بال 3 طریقے کے، یہ تینوں طرف سے برابر ہوا کرتے، یا آپ کی زلف مبارک ہوا کرتی، یا آپ حلق مبارک گنج مبارک کروایا کرتے۔ یہ بیبی کٹ، فوجی کٹ، یہ ایبرو، یہ بال بنوانا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہو سکتا ہے، حسین کے نامنے کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اوپر کے بال، اللہ اکبر، بال یہ اوپر کو لے کے جانے، یہ بال نیچے کی طرف لانے۔ داڑھی 1 مٹھی واجب ہے، ادھر سے 1 مٹھی، ادھر سے 1 مٹھی، ادھر سے 1 مٹھی واجب ہے۔ کٹانا، منڈوانا، اسرا پھروانا، چھوٹی کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ زیادہ رکھو گے تقوی ہے، کم کرو گے فتوی ہے۔ اور میرے پیارو اللہ اکبر، تمہیں پتہ یہ ایک نبی کی نہیں بلکہ نبیوں کی سنت ہے۔ رحمت والے نبی جب معراج پہ تشریف لے گئے، حاملین عرش، جنہوں نے اللہ کے عرش کو تھام رکھا ہے، اللہ کے عرش کے ستونوں کو تھام رکھا ہے، جب آمینہ کے لال کی سواری اوپر جانے لگی تو حاملین عرش نے چہرہ بددہا دیکھا، بددہا والے چہرے پہ داڑھی کے بال دیکھے۔ پتہ ہے کیا حاملین عرش نے کہا؟ سبحانک سبحانک، کتنی وہ پاک ذات ہے جس نے اس کے چہرے پر داڑھی جیسی خوبصورت چیز کو سجا دیا۔ زمیندارہ تمہارا طبقہ، کھیتی باڑی تمہارا طبقہ، بزنس مینی تمہارا میرے عزیزوں کام ہے۔ گندم کوئی اپنے گھر میں لاتا ہے، آٹا کوئی اپنے گھر کے اندر لے کے آتا ہے۔ ہمارا گاؤں دیہات کا ماحول ہے، پورے سال کی گندم اکٹھی کر لیتے ہیں، کوئی 30 من، کوئی 40 من، کوئی 45 من اکٹھی کر لیتا ہے۔ بھڑولا بھگونا صاف کریں گے، پھر وہاں سے گندم مار 2 گولیاں لے کے آئیں گے۔ 50 من گندم کے اندر 2 گولیاں نیچے، 2 درمیان میں رکھتے ہو، 4 گولیاں رکھو، گندم بچ جاتی ہے۔ اور میرے عزیزو 4 گولیاں بھڑگونے میں، بھڑولے میں رکھو، کیڑا نہیں آتا۔ رب اکبر کی قسم ہے، اگر 2 گولیاں رکھنے سے کیڑا نہیں آتا، چند بال سنت کے چہرے پر سجا کے چلا جا، اگر کیڑے مار گولیاں رکھنے سے گندم کے بھڑولے میں کیڑا نہیں آتا، چہرے پر داڑھی سجانے کی برکت سے رب اکبر کی قسم قبر کے اندر کیڑا نہیں آتا۔ میرے عزیزو جس طرح گندم کی گولیاں گندم بچا سکتی ہیں، آقا کی سنت چہرے پہ، کردار میں، صورت میں، سیرت میں، دائیں میں، بائیں میں، آگے میں، پیچھے میں، روشنی میں، اندھیری میں، غمی میں، خوشی میں، اپنوں میں، پرائے میں، ساتھ بے بیاہ میں، موت میں، میت میں، ہر کردار کے اندر آمنہ کے لال کے طریقوں کو دکھائے گا۔ رب اکبر کی قسم ذمہ داری سے جامع مسجد کے اندر اکابرین کے زیر سایہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، جب حضور کے کردار کو دکھائے گا، رب اکبر کی قسم اللہ کفن کو بھی بچائے گا، کفن ملتے ہوئے وجود کو بھی بچائے گا۔ نیت کرتے ہو انشاءاللہ تعالی؟ سنت سجاؤ گے چہرے پر، مونچھیں کٹوانا، سنت داڑھی بڑھانا، کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ ایک دفعہ بس ایک کام، اپنے سر سے پیاری پیاری ٹوپی اتار کر یوں کر کے بال اوپر کی طرف، دائیں بائیں کی مانگ خراب کرو اور یوں کر کے سنت کے مطابق ذرا بال اوپر کی طرف کر لو، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہی نہ چلا کیا کیا، آپ نے ایک سنت کو زندہ کیا۔ مالک نے ہر ایک کے نامہ اعمال میں ایک سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا۔ داڑھی بڑھانا، تحفہ لے کے مدینے میں جانا، سنت کے مطابق زندگی، سنت کے مطابق رہن سہن، سنت کے مطابق اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، اصل میں حقیقت میں یہ میلاد ہے۔ باقی جو تم کر رہے ہو تمہیں پتہ ہے کون سا میلاد ہے۔ آقا کی اتباع، آقا کی غلامی میں آ جانا، آقا کے طور طریقے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، یہ ایک دن کا میلاد نہیں، ساری زندگی کا میلاد ہے۔